سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خواب اور حقیقت۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ کوئی 1 مہینہ گزرا، بڑے لمبے عرصے بعد میں اپنی نہری زمینیں دیکھنے کے لیے گیا۔ وہاں ایک بڑے ہی پرانے یعنی جوانی کے ساتھی سے ملاقات ہو گئی۔ ہندوستان کے ایک تھانے میں میرے ماتحت محرر ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتا تھا۔ پھر جب مجھے CIA میں بھیجا گیا تو میرا یہ ساتھی وہاں پہلے سے موجود تھا اور ASI ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ یہ ملاقات 7-8 سال بعد ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال وہاں ساتھ رہا۔ وہاں سے جدا ہوئے تو آدھی صدی بعد اب ملاقات ہوئی۔ بوڑھا تو میں بھی ہو گیا، لیکن میرے اس پرانے ساتھی کے چہرے کو بڑھاپے اور پریشانیوں نے بالکل ہی بدل ڈالا ہے۔ جہاں میری زمینیں ہیں وہاں سے وہ گزر رہا تھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پہچان بھی لیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ رات وہیں گزارنے کے لیے اسے روک لیا۔ رات کو ہم جوانی کی اور سروس کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہ شخص زندہ دل جوان ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک تفتیش کے دوران ایک معاشقہ بھی لڑایا تھا۔ یہ دلچسپ داستان آپ کو پھر کبھی سناؤں گا۔ ملک صاحب، آپ کو CIA کا وہ کیس یاد ہے جس میں ایک ہندوانی ماری گئی تھی؟ ذرا اور یاد کراؤ نواز بھائی۔ ہندوانیاں تو کئی ماری گئی تھیں۔ میرے اس پرانے ساتھی نواز خان نے اس کیس کے متعلق 1-2 باتیں کیں تو مجھے سارا کیس یاد آ گیا، اور یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ کیس میری ذاتی ڈائری میں درج نہیں بلکہ ان کاغذات میں ہے جو میں نے پٹواریوں کی طرح بستے میں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ 12-14 دن وہاں چک میں گزار کر میں واپس اپنے گاؤں آیا تو یہ بستہ کھولا۔ یہ کیس میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ پرانے بوسیدہ کاغذوں میں سے 4 فل سکیپ لکیردار کاغذ نکلے۔ یہ اس کیس کا اختصار تھا۔ چند فکری پڑھے تو مجھے سارا کیس یاد آ گیا۔ پھر میں نے یہ کیس جو اپنی یادداشت کے لیے لکھا تھا سارے کا سارا پڑھا تو مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی اس طرح یاد آ گئیں جیسے میں نے ابھی اس کی تفتیش ختم کی ہو۔ یہ دلی کے پہاڑ گنج کے علاقے کا کیس تھا۔ میں اس وقت CIA کے سٹاف میں تھا۔ ایک جوان ہندو لڑکی قتل ہو گئی۔ متعلقہ تھانے میں تفتیش ہوتی رہی لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ اگر یہ لوگ معمولی سے لوگ ہوتے تو قاتل پکڑا جاتا یا کیس عدم پتہ قرار دے دیا جاتا، لیکن مقتولہ کا باپ اور اس کے خاوند کا باپ بہت بڑے سیٹ تھے اور دونوں سیاسی میدان کے آدمی تھے۔ مطلب یہ کہ دونوں بڑی اونچی سوشل حیثیت والے تھے۔ مقتولہ کے باپ کی کوشش سے یہ کیس CIA کو دیا گیا تھا۔ اس کی تفتیش مجھے اور ایک انگریز انسپکٹر کو دی گئی۔ ہم سب سے پہلے متعلقہ تھانے میں گئے اور SHO سے کیس کی فائل لی جو پہلے انسپکٹر والٹر نے دیکھی، لیکن تمام تر ضمنیاں اردو میں لکھی ہونے کی وجہ سے اس نے فائل مجھے دے دی۔ دوسرے انگریز افسروں کی طرح والٹر بڑی اچھی اردو بول سکتا تھا لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا۔ کیس پڑھ کر میں نے انسپکٹر والٹر کو سنایا۔ پھر ہم دونوں نے متعلقہ تھانے کے SHO انسپکٹر نروتم داس سے سوال جواب کیے جیسے اس واردات کا وہ مشتبہ ہو۔ انسپکٹر والٹر انگریز ہونے کی وجہ سے ہمارا بادشاہ تھا، اس لیے اس کے منہ میں جو بات آتی تھی وہ کہہ ڈالتا تھا۔ اس نے انسپکٹر نروتم داس کے منہ پر کہہ دیا کہ یہ اس تھانے کی گڑبڑ ہے، ورنہ تفتیش کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ مجھے یہ مشکل نظر آ رہی تھی کہ واردات کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، اس لیے اب ہمیں اسی ہندو انسپکٹر کی مدد لینی تھی۔ یہ تو پولیس کی دلچسپی کی باتیں تھیں۔ میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ واردات کیا تھی۔ ایک سیٹھ خاندان کی ایک لڑکی جس کی شادی کو ابھی 1 ہی سال گزرا تھا اس طرح قتل ہو گئی کہ ڈبل بیڈ پر رات کو مردہ پائی گئی۔ انسپکٹر نروتم داس کے بیان اور FIR کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خاوند باہر گیا ہوا تھا۔ وہ رات 11-11:30 بجے کے درمیان واپس آیا تو اس کی بیوی پلنگ پر مردہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے خاوند نے دیکھا کہ ایک اٹیچی کیس کھلا ہوا تھا۔
اس میں اس کی بیوی کے زیورات رکھے ہوئے تھے اور اسی اٹیچی کیس میں چند ہزار روپے نوٹوں کی صورت میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب مال غائب تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت ہاتھوں سے گلا گھونٹنے سے لکھی گئی تھی اور یہ بھی لکھا گیا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ اور کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ قتل کا باعث ڈکیتی ہے۔ انسپکٹر نروتم داس نے یہ تصدیق کرا لی تھی کہ مقتولہ کا خاوند اپنے باپ کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ اس کے باپ کا بیان بھی شامل تھا۔ وہ کوئی اپنا حساب کتاب کرتے رہے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتولہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کے ماں باپ سے الگ ایک مکان میں رہتی تھی۔ یہ بھی واضح تھا کہ مقتولہ کی اپنے سسرال کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اس کا خاوند اپنے ماں باپ کی رضامندی سے اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ تھانہ انچارج انسپکٹر نروتم داس نے اسے ڈکیتی کی واردات یا قتل برائے ڈکیتی لکھ کر تفتیش کو اس لائن پر ڈال دیا تھا۔ اس نے پیشہ ور ڈکیتوں اور مشتبہوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ تفتیش ٹھیک کر رہا تھا، لیکن مقتولہ کا باپ کہتا تھا کہ یہ صرف قتل کی واردات ہے اور مقتولہ کو اس کے خاوند نے قتل کیا ہے۔ اسی کی کوششوں سے کیس CIA کے حوالے کیا گیا تھا۔ ہمارے پاس کیس آنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ مقتولہ کے باپ کے پاس کوئی ایسی قابل یقین شہادت تھی جسے متعلقہ تفتیشی افسر نظر انداز کر رہا تھا، یا اس شخص کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ اس نے کیس CIA کے حوالے کروا دیا۔ ہمیں سب سے پہلے مقتولہ کے باپ سے ملنا تھا۔ ہم نے اسے اور مقتولہ کے خاوند کو بلوانے کا حکم جاری کر دیا۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس تفتیش کا کریڈٹ صرف مجھے نہیں ملنا چاہیے۔ انسپکٹر والٹر سوراخ رسانی اور تفتیش کی خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اس سے 2-3 ایسے ڈھنگ سیکھے تھے جو کبھی میرے ذہن میں نہیں آئے تھے۔ مقتولہ کا باپ جلدی آ گیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں کے لیے تھانے کا ایک کمرہ الگ کر دیا گیا۔ ہم نے مقتولہ کے باپ کو اس کمرے میں بٹھایا۔ اس سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ کس بنا پر کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خاوند نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے داماد کے گھر سے زیورات اور اچھی خاصی رقم چوری ہو گئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ تو پہلے دن ہی معلوم ہو گیا تھا۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا قاتل آپ کا داماد ہے؟ کیا آپ اسے صحیح نہیں سمجھتے کہ اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے؟ اور کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ڈاکو نے آپ کی بیٹی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے شور مچانے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کتنے فریب کار اور دھوکہ باز ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ فریب کار لوگ ہیں تو میں نے ان کے بیٹے کو اپنی بیٹی کیوں دے دی تھی؟ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ صرف کاروبار میں دھوکہ بازی کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مخلص رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تو یہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، مگر میری بیٹی کی شادی ان کے ساتھ ہو جانے کی دیر تھی کہ انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں، میں نے بیٹی کو بہت سارا جہیز دینا ہی تھا، لیکن ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے بیٹی کو بہت سا کیش بھی دیا، لیکن یہ لوگ خوش ہونے والے نہیں۔ سیٹھ صاحب، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے اس سوال کا جواب پہلے دے دیں کہ آپ کو اپنے داماد پر شک کیوں ہے؟ وجہ ٹھوس ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ بیک گراؤنڈ کو اچھی طرح بیان کر سکیں۔ میں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ بیان نہیں کرنی، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ باپ اور بیٹا جھوٹے اور دھوکے باز ہیں۔ میرا داماد عیاش آدمی ہے۔ ہم لوگ یعنی میرے اور ان کے خاندان کے افراد میں وہ گھٹن نہیں جو مشہور ہے کہ ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ ہم سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ہمارے لڑکے اور لڑکیاں سوسائٹی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو خود اپنے ساتھ لے کر دوستوں سے متعارف کرایا، اسے بڑے ہوٹلوں اور مختلف دعوتوں وغیرہ میں لے جاتا رہا۔ پھر اس نے خود ہی اس پر الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ خراب ہو گئی ہے۔ کیا وہ کسی خاص آدمی کا نام لیتا تھا یا وہ کہتا تھا کہ یہ دوستیاں لگاتی پھرتی ہے؟ وہ کسی کا نام نہیں لیتا تھا۔ میری بیٹی جب بھی گھر آتی تھی تو یہی رونا روتی تھی کہ خاوند اس کے چال چلن پر شک کرتا ہے۔ اسی پر ان کی آپس میں جھک جھک ہوتی رہتی تھی۔ کیا خاوند نے اس پر یہ پابندی عائد کی تھی کہ باہر نہ جایا کرے؟ نہیں،
میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ کرتی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ خاوند نے اس پر کوئی ناروا پابندی تو عائد نہیں کی۔ بیٹی نے بتایا تھا کہ وہ باہر جانے سے اسے نہیں روکتا۔ سیٹھ صاحب، قتل معمولی جرم نہیں، اس کے لیے غیر معمولی طور پر حوصلہ چاہیے، یا کسی کے لیے ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں جن پر اس کا اختیار نہ ہو اور وہ کچھ دیر کے لیے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ کیا کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ کیا آپ کی بیٹی کو اس کے خاوند نے کسی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا، یا ایسے ہوا تھا کہ آپ کی بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ لڑ جھگڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہو اور خاوند اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری بیٹی اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس شخص نے خاصی لمبی بات کی تھی، کچھ اس نے بتایا، کچھ ہم نے پوچھا۔ اس سے یہ صورت سامنے آئی کہ مقتولہ تیز ترار لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی اور جرأت بھی رکھتی تھی۔ باپ سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ یہ کہتا کہ اس کی بیٹی کے کسی کے ساتھ قابل اعتراض تعلقات تھے۔ ابھی تو ہم نے بہت سے لوگوں کے بیان لینے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ ایسے حالات تو پیدا نہیں ہوئے تھے کہ مقتولہ کے خاوند نے غصے سے بے قابو ہو کر اسے قتل کر دیا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ مقتولہ کے خاوند میں قتل کی جرأت ہے یا نہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس معاملے میں اس کی کیا رائے ہے۔ خان صاحب، آپ کیسی جرأت کی بات کرتے ہیں؟ گھر میں دولت ہو اور یاری اونچی قسم کے غنڈے بدماشوں کے ساتھ ہو تو جرأت آ ہی جاتی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ اونچی قسم کے غنڈے بدماش کون ہیں؟ اس نے جو تشریح کی، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ وہ غنڈے نہیں جو گلیوں اور بازاروں میں چرس کا کش لگا کر اور جیب میں چاقو ڈال کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور تکیوں پر جا کر جوا کھیلتے ہیں، اور جن سے کرائے کی غنڈہ گردی بھی کرائی جا سکتی ہے۔ ان غنڈوں کو سیاسی لیڈر اور دیگر امیدوار الیکشن کے دنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مقتولہ کا باپ جنہیں غنڈے بدماش کہتا تھا، انہیں ہم امیر زادے اور شہزادے کہا کرتے تھے۔ یہ اندھی دولت والے سیٹھوں، جاگیرداروں اور اعلیٰ افسروں کے بیٹے ہوتے تھے، ان میں نوابوں کے بیٹے بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ عیش و عشرت میں پڑے رہتے اور کہیں غنڈہ گردی کرنی ہوتی تو خود نہیں کرتے تھے، بلکہ گھٹیا درجے کے بازاری غنڈوں کو پیسے دے کر غنڈہ گردی کرواتے تھے۔ یہ نسل پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ مقتولہ کا خاوند اسی قسم کا امیر زادہ تھا اور اس کی عادتیں ویسی تھیں جیسی میں نے بیان کی ہیں۔ ایسے امیر زادے شراب پیتے اور اونچی قسم کے گانے اور ناچنے والیوں کے ہاں جاتے تھے۔ مقتولہ کے باپ کو ہم نے بہت کھنگالا، اس کے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں تھی جو اس کے داماد کے خلاف الزام ثابت کرتی، لیکن اس نے جو دلیلیں دیں اور جس انداز سے باتیں کیں، اس سے ہمیں یہ تاثر ضرور ملا کہ اس کے داماد پر شک کیا جا سکتا ہے اور اسے مشتبہ کی حیثیت سے شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ اس بات پر غور کریں انسپکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ میرے داماد نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے کہ قتل کی رات وہ اپنے باپ کے پاس تھا اور وہ کوئی حساب کتاب کرتے رہے تھے اور اسی میں آدھی رات ہو گئی تھی۔ میں نے اس رات 10 بجے کے بعد اپنے داماد کے باپ کو چاندنی چوک میں دیکھا تھا۔ وہ ایک آدمی کے ساتھ تانگے پر جا رہا تھا۔ میں تانگے پر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف نہیں آ رہا تھا بلکہ کہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس کیس کی فائل کھولی اور وہ بیان پڑھا جو مقتولہ کے خاوند نے دیا تھا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ 9 بجے کے قریب باپ کے گھر گیا تھا۔ اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اس وقت اس کا باپ اسے گھر مل گیا یا وہ گھر میں نہیں تھا اور کچھ دیر بعد آیا تھا۔ انسپکٹر والٹر نے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ انسپکٹر نروتم داس کو بلا لائے۔ نروتم داس فوراً آ گیا۔ ہم نے مقتولہ کے باپ کو باہر نکال دیا۔ نروتم داس کو بٹھا کر مقتولہ کے خاوند کا بیان اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بیان تم نے لیا تھا؟ تم نے کئی سوال پوچھے ہوں گے، جرح بھی کی ہوگی۔ ہاں صاحب بہادر، میں نے اپنی پوری تسلی کر کے یہ بیان قلم بند کیا اور اس شخص کے دستخط لیے تھے۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے کہا کہ میں مقتولہ کے سسر کا بیان کھول کر پڑھوں۔ میں نے اس کا بیان پڑھ کر اسے سنایا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں تھا جب اس کا بیٹا اس کے پاس آیا تھا اور وہ کچھ کاروباری معاملات
اور حساب کتاب کی باتیں کرتے رہے تھے اور اس نے اس کام کے لیے بیٹے کو بلایا تھا۔ اس بیان سے یہ صاف ظاہر تھا کہ جس وقت مقتولہ کے باپ نے اس شخص کو چاندنی چوک میں تانگے پر سوار کہیں جاتے دیکھا تھا، اس وقت یہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ کاروباری باتیں کر رہا تھا۔ انسپکٹر والٹر نے نروتم داس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ وہ پہلے تو اٹھا ہی نہیں۔ ہم دونوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ میں اور انسپکٹر والٹر اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے وہ اٹھنا نہیں چاہتا اور کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہہ دو یار۔ انسپکٹر والٹر بھی اپنا یار ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے؟ انسپکٹر نروتم داس آہستہ آہستہ اٹھتے یک لخت سیدھا ہو گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، کچھ نہیں صاحب بہادر، کچھ نہیں۔ وہ انسپکٹر والٹر کو سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اس باسٹرڈ نے ضرور انویسٹیگیشن میں گڑبڑ کی ہے۔ کیا تم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا؟ بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس نے تو اچھا خاصا شک پیدا کر دیا۔ مقتولہ کے خاوند کو بلاؤ۔ کانسٹیبل کو بلانے کی بجائے میں خود ہی باہر گیا۔ مقتولہ کا خاوند برآمدے میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ مقتولہ کے خاوند تم ہی ہو؟ اس نے پختہ سے لہجے میں جواب دیا کہ وہی مقتولہ کا خاوند ہے۔ میں اسے اندر لے آیا۔ قتل کی رات تم شام کا کھانا کھا کر اپنے باپ کے گھر چلے گئے تھے۔ تمہیں باپ نے بلایا تھا؟ تم جب وہاں گئے تو باپ تمہیں گھر پر ہی ملا ہوگا؟ ہاں صاحب، میرا باپ گھر ہی تھا۔ اس نے کہاں جانا تھا؟ اسی نے تو مجھے بلایا تھا۔ تم 8 ساڑھے 8 بجے وہاں گئے ہوگے؟ ہاں صاحب، یہی وقت تھا۔ تم نے بیان دیا تھا کہ تم تقریباً 11:30 بجے تک وہاں رہے؟ ہاں صاحب، یہی وقت تھا۔ 8:30 سے 11:30 بجے تک تم اپنے باپ کے ساتھ رہے؟ کیا تم اپنے باپ کے ساتھ تانگے پر کہیں گئے تھے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ اس کے خلاف گواہی دیتے تھے۔ صاحب کے سوال کا جواب دو۔ یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں کہ اس وقت تمہارے ذہن سے اتر گئی ہو۔ میں باپ کے ساتھ اس رات باہر نہیں گیا تھا، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ تمہارا باپ اس رات گھر نہیں تھا۔ تمہارا تحریری بیان ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے مطابق تم 8:30 سے 11:30 بجے تک اپنے باپ کے ساتھ رہے۔ میرے سوال کا جواب بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میرا باپ؟ پوچھنے والا کام ہم کریں گے، تم صرف جواب دینے والا کام کرو۔ بولو، ہم نے کیا پوچھا؟ میں پہلے بیان دے چکا ہوں صاحب، میں اسی بیان پر قائم رہوں گا۔ میں اپنے باپ کے گھر گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہا تھا۔ اور تمہارا باپ اس دوران باہر نہیں گیا تھا؟ نہیں۔ پہلے تو اس کی زبان کانپ گئی تھی، لیکن بعد میں وہ شیر ہو گیا تھا اور دلیرانہ لہجے میں جواب دینے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ یہی سچا ہو سکتا ہے، اس کا سسر جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ اسے پھنسانا چاہتا ہوگا۔ انسپکٹر والٹر کو میں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ اسے ذرا باہر بھیج دے تاکہ ہم آپس میں اس کے جھوٹ اور سچ کے متعلق بات کر سکیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انسپکٹر والٹر کو اپنے تاثرات بتائے۔ میں ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ ہم دونوں نے اس شخص کے جواب دینے کے انداز اور چہرے کے بدلتے ہوئے جو تاثرات دیکھے تھے ان کے متعلق تبادلہ خیالات کیا۔ ہم نے اس نتیجے پر پہنچنا تھا کہ مقتولہ کا خاوند جھوٹا تھا یا باپ۔ اگر خاوند جھوٹا تھا تو اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا، یا یہ معلوم کرنا تھا کہ خاوند نے اگر جھوٹ بولا تھا تو کیوں بولا تھا۔ جھوٹ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر ہم دونوں نے مقتولہ کے سسر کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے روایتی ہندو نہیں تھے جن کی دھوتیاں، توندیں اور سر پر لمبی لمبی بودیاں مشہور ہیں۔ یہ کوٹ اور پتلونیں پہننے والے ہندو تھے۔ مقتولہ کا سسر آیا تو اسے ہم نے کوٹ پتلون میں ملبوس دیکھا۔ اس نے ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس کی چال ڈھال اور اس کے بولنے کا انداز ہندوستانیوں جیسا
فدویانہ نہیں تھا کہ کانگریس پولیس انسپکٹر سے مرعوب ہو کر جھک جھک کر باتیں کرتا۔ اس نے آتی ایسے لہجے میں ہم سے پوچھا کہ ہم نے اسے کیوں بلایا ہے، جیسے وہ ہم سے جواب طلبی کر رہا ہو۔ آپ تشریف رکھیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے بہت چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا، تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیں۔ یہ ہے تو آپ کی بہو کے قتل کے سلسلے میں، لیکن یہ کام ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے۔ قاتل کا سراغ لگائیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں تو اس گھڑی کو روتا ہوں جب میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لایا تھا۔ کیوں؟ کوئی بدمعاشی کرتی تھی وہ؟ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بدمعاشی کرتی تھی، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے یا کتنے آدمیوں کے ساتھ تھے۔ بات صاف کرو۔ انسپکٹر والٹر نے، جو اسے اتنی دیر سے گھور رہا تھا، پوچھا، کیا بدمعاشی کرتی تھی؟ خاوند کے قابو سے باہر ہو گئی تھی اور سیر سپاٹے کی عادی تھی۔ آپ کا بیٹا آپ سے الگ کیوں رہتا تھا؟ میرے بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے حسن اور شوخیوں نے اس کے دل سے ماں باپ کی محبت نکال دی تھی۔ پھر آپ کے بیٹے کو کب ہوش آیا کہ اس کی بیوی اسے بے وقوف بنا رہی ہے؟ اسے اب ہوش آیا جب وہ قتل ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ تو سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ سوچنا کیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے بیٹے کے گھر ڈاکہ پڑا اور ڈاکو میری بہو کو جان سے مار کر چلے گئے؟ میری بات غور سے سنو اور سوچ کر جواب دو۔ انسپکٹر والٹر نے کہا، تم تعلیم یافتہ آدمی ہو، تم جانتے ہو کہ سوچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم نے لڑکی کی بدمعاشی کا ذکر اس طرح کیا ہے جیسے اس کے قتل کا باعث اس کی اپنی بدمعاشی ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہو کہ اسے ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے۔ اس کی بدمعاشی کا معاملہ الگ ہے اور ڈکیتی کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مقتولہ کیسی لڑکی تھی۔ مقتولہ ایسی لڑکی تھی کہ اس پر قابو پانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ تمہارے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ انسپکٹر والٹر نے کہا، اور تھانے کی فائل میری طرف پھینکتے ہوئے مجھے کہا، مسٹر ملک، اس کا بیان پڑھ کر مجھے سناؤ۔ میں نے اس کا وہ بیان جو اس نے پہلے انسپکٹر نروتم داس کو دیا تھا پڑھ کر والٹر کو سنایا۔ اس میں اس شخص نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ لڑکی بدمعاش تھی۔ آپ میری سوشل پوزیشن کا خیال رکھیں۔ آپ جس پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں اس کی سوسائٹی میں اور سیاسی حلقوں میں قابل عزت حیثیت ہے۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا مسٹر، ہم تفتیش کر رہے ہیں اور یہ تفتیش CIA کر رہی ہے، جس میں تمہاری پتلون بھی اتر سکتی ہے۔ معلوم نہیں یہ شخص جھوٹا تھا یا سچا۔ اسے انسپکٹر والٹر یہ تاثر دے رہا تھا کہ اس تفتیش میں اس کی حیثیت معمولی سے ایک گواہ کی ہے جو مشتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کی باتیں توجہ سے نہیں سنی کیونکہ میرا دھیان ایک اور طرف چلا گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے امیر کبیر گھر میں نوکر یا نوکرانی کا ہونا لازمی ہے۔ انسپکٹر والٹر اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا اور میں کیس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس میں مجھے کسی نوکر یا نوکرانی کی موجودگی نظر نہ آئی۔ ڈکیتی کی واردات میں گھر کے نوکر کو خاص طور پر شامل تفتیش کیا جاتا ہے کیونکہ نوکر گھر بھیدی کا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واردات نوکر نے ہی کی ہو۔ یہ جنگ عظیم دوم کے وقت کا واقعہ ہے۔ دلی کی رونق امریکی اور برطانوی فوجوں کی وجہ سے بڑھ گئی تھی۔ ان لوگوں کے پاس جنہیں فوجی سامان سپلائی کرنے کی ٹھیکیداریاں مل گئی تھیں بہت دولت آ گئی تھی۔ اس سے گھروں میں نوکریاں کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ بعض آدمی چوری کرنے یا ڈکیتی کی واردات کرانے کے لیے ہی امیر گھروں میں نوکریاں کرتے تھے۔ سیٹھ صاحب، آپ کے بیٹے کے گھر نوکرانی تھی یا نوکر؟ ایک نوکر تھا یا زیادہ؟ اس سوال پر وہ پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ ہر سوال کا فوراً جواب دیتا تھا، لیکن اب اس کا رد عمل ایسا ہوا جو پولیس کی نگاہ میں بلا وجہ نہیں تھا۔ اتنے اونچے گھرانے میں 2-3 نوکر تو ضرور ہوں گے۔ ایک نوکرانی تھی۔ کیا آپ نے اس کا بیان نہیں دلایا تھا؟ اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ صبح آتی تھی اور شام کے بعد چلی جاتی تھی۔
آپ عقل اور ہوش والے آدمی ہیں، کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ نوکرانی گھر بھیدی ہو سکتی ہے؟ آپ کا ہزاروں کی مالیت کا مال چوری ہو گیا ہے اور آپ نے نوکرانی پر شبہ نہیں کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نوکرانی مجرموں کے ساتھ تھی اور اس وجہ سے آپ کی بہو کو قتل کیا گیا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو پہچان لیا تھا۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ انسپکٹر والٹر نے کہا، اسے باہر الگ بٹھاؤ، انسپکٹر نروتم کو بلاؤ۔ فوراً ہی انسپکٹر نروتم داس ہمارے سامنے کھڑا تھا اور مقتولہ کے سسر کو اس ہدایت کے ساتھ ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا گیا کہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ کیا اس گھر میں کوئی نوکر یا نوکرانی نہیں تھی؟ میرا خیال ہے کہ نوکر بھی نہیں تھا اور کوئی نوکرانی بھی نہیں تھی۔ نروتم نے ایسے انداز سے جواب دیا جیسے اسکول کا کوئی نالائق بچہ ماسٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ یقین نہ رکھتا ہو کہ اس کا جواب صحیح ہوگا۔ اور میرے خیال میں تم نے یہ ساری تفتیش اپنے خیالوں کے مطابق کی ہے، انسپکٹر والٹر نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ میں یہ نہیں مانوں گا کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ڈکیتی کی واردات میں سب سے پہلا مشتبہ گھر کا نوکر ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے ان سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے؟ پوچھا تھا صاحب، یہ کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہے۔ انسپکٹر والٹر کے کہنے پر میں نے مقتولہ کے سسر کو اندر بلایا۔ کیا اس پولیس انسپکٹر نے تم سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے؟ ہاں صاحب، اس نے انسپکٹر نروتم داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نوکر نہیں ہے، اور اب تم کہتے ہو کہ گھر میں نوکرانی تھی۔ لیکن انسپکٹر نروتم داس نے نوکر پوچھا تھا، انہوں نے نوکرانی نہیں پوچھی تھی۔ دونوں باہر نکل جاؤ، اس آدمی کو الگ بٹھاؤ۔ میں اسے باہر الگ بٹھا آیا۔ مسٹر ملک، تم مسلمان لوگ بے وقوف ہوتے ہو۔ ان ہندوؤں کی عقل مندی اور عیاری دیکھیے، یہ کتنی صفائی سے اور کتنی دلیری سے جھوٹ بول گئے ہیں۔ تم مسلمان لوگ ہندوؤں کی مکاری تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ایسے کرو کہ نوکرانی کو بلاؤ، مقتولہ کے سسر کو بلاؤ۔ مقتولہ کا سسر آ گیا۔ انسپکٹر والٹر نے اس سے پوچھا کہ قتل کی رات 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان وہ ایک آدمی کے ساتھ کہاں جا رہا تھا؟ میں؟ اس نے حیران سا ہو کر جواب دیا، میں تو کہیں نہیں گیا تھا۔ تم جس آدمی کے ساتھ گئے ہو وہ اس پولیس اسٹیشن میں موجود ہے۔ انسپکٹر والٹر نے جھوٹ بولا اور کہا، اور جنہوں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا ان میں سے بھی ایک آدمی یہاں موجود ہے اور 3 آدمی ابھی آ جائیں گے۔ اگر تم سچ بول دو تو ان آدمیوں کے سامنے اپنی بے عزتی سے بچ جاؤ گے۔ وہ سمجھ گیا کہ مقتولہ کے باپ نے انہیں بتایا ہے کہ کہیں وہ جا رہا تھا۔ اس نے مقتولہ کے باپ کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کی یہ واہی تباہی بھی غور سے سنی۔ تمہارے بیٹے کی نوکرانی اس وقت کہاں ہوگی؟ مجھے معلوم نہیں۔ ہم نے مقتولہ کے خاوند کو بلایا، اس سے نوکرانی کے متعلق پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ گھر ہوگی۔ ہمارے ساتھ اپنے 2 ہیڈ کانسٹیبل تھے جو ہماری طرح بغیر وردی کے تھے۔ CIA کا سٹاف بغیر وردی کام کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ اس تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھیجا کہ ان کے گھر سے نوکرانی کو لے آئے۔ نوکرانی آ گئی۔ وہ ادھیڑ عمر کی غریب سی عورت تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسی عورت ہے یا کس کماش کی عورت ہے، میں نے اور انسپکٹر والٹر نے اس کے ساتھ مختلف باتیں کی جیسے گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے اسے کہا کہ وہ کرسی پر بیٹھے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں۔ ہماری کوشش کے باوجود اس پر ہمارا ڈر سوار رہا۔ اتنی زیادہ باتوں سے یہ جان گئے کہ یہ کوئی چالاک عورت نہیں اور یہ ہیرا پھیری نہیں کرے گی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جس دن چھوٹا سیٹھ یعنی مقتولہ کا خاوند اسے اس مکان میں لایا تھا، اس کے اگلے دن سے وہ اس گھر میں ملازم ہے۔ نوکرانی کو معلوم تھا کہ یہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر اس مکان میں آیا ہے۔ پہاڑ گنج میں یہ ان کا اپنا پرانا مکان تھا۔ اس کے باپ نے بڑے اچھے علاقے میں اپنی کوٹھی بنوا لی تھی۔ ہم نے اس سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھیں، جن میں سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے تھے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اور انسپکٹر والٹر ڈکیتی کی واردات کو نظر انداز کر رہے تھے، یہ اس لیے کہ ہمارے سامنے شکوک آتے جا رہے تھے۔ اس نوکرانی نے بتایا کہ شروع میں مقتولہ اور اس کے خاوند کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ تقریباً روزانہ شام کو دونوں باہر چلے جاتے اور رات دیر سے واپس آتے تھے۔
نوکرانی رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ نوکرانی نے یہ بھی بتایا کہ 4-5 مہینے ہی گزرے تھے کہ میاں بیوی میں تھوڑا تھوڑا کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مقتولہ نوکرانی کی رائے کے مطابق پہلے ہی آزاد خیال تھی، اب خاوند نے اسے باہر گھما پھرا کر اور زیادہ آزاد کر دیا تھا۔ یوں ہونے لگا کہ خاوند اکیلا باہر جاتا اور مقتولہ اکیلی نکل جاتی، پھر ان میں تلخ کلامی شروع ہو گئی، پھر ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 2-3 دن ان کی آپس میں بول چال بند رہتی تھی۔ جس رات وہ قتل ہوئی ہے، کیا اس روز یا اس شام ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی؟ اس روز نہیں، اس سے ایک رات پہلے ان کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ بڑی سخت تھی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ چھوٹا سیٹھ اپنی بیوی کی پٹائی کر دے گا۔ اس لڑائی کی کچھ باتیں سناؤ۔ وہ تو صاحب بہادر ایسی لڑائی تھی جیسے دو دشمن لڑتے ہیں۔ مقتولہ نے چھوٹے سیٹھ کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چھوٹے سیٹھ نے کہا کہ یہ مت سمجھ کہ میں تم سے جان نہیں چھڑا سکتا، میں تمہیں زمین کے تختے سے اٹھا دوں گا۔ چھوٹے سیٹھ نے یہ بھی کہا تھا کہ زندہ رہنا چاہتی ہو اور اس گھر میں رہنا ہے تو آئندہ تم اپنے اس یار سے نہیں ملو گی۔ مالکن نے کہا تھا کہ میں اس سے ملتی ہوں یا نہیں، لیکن اب ملوں گی اور مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس کے علاوہ نوکرانی نے جو باتیں ان کی اس لڑائی کے متعلق سنی، ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ہم نے نوکرانی سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس سے مقتولہ کا خاوند اسے ملنے سے منع کر رہا تھا۔ نوکرانی نے بتایا کہ باہر کی کوئی بات وہ نہیں بتا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ نوکرانی نے سر جھکا لیا۔ ایک آدھ منٹ بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے جو اس نے دوپٹے سے صاف کیے۔ وہ تو صاحب یوں سمجھو کہ میری اپنی بیٹی تھی، مجھ پر وہ بھروسہ کرتی تھی، سیدھی بات ہے کہ وہ مجھے اپنی ماں جیسا سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے اس طرح کبھی بات نہیں کی تھی جس طرح مالک نوکروں کے ساتھ بولتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ زیور کہاں رکھتی تھی؟ ہاں جی، ایک ٹرنک کے اندر بائیں طرف خانہ بنا ہوا ہے، سارے زیورات اس خانے میں رکھے رہتے تھے۔ اس خانے کا الگ تالا ہے جو خانے کے اندر بنا ہوا ہے، اسی میں مالکن کچھ رقم بھی رکھتی تھی۔ روزمرہ پہننے کے لیے وہ تھوڑا سا زیور سنگار میز کی دراز میں رکھتی تھی۔ کیا مالکن نے تمہیں کبھی ٹرنک کا زیورات والا خانہ دکھایا تھا یا تم نے ویسے ہی کبھی دیکھ لیا تھا؟ اس نے خود دکھایا تھا۔ 2 بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی شادی پر گئی تو اسے زیادہ زیور پہننا پڑا۔ اس نے میرے سامنے ٹرنک کھول کر زیور پہنا اور واپس آئی تو اس نے مجھے سارا زیور دے کر کہا کہ یہ وہیں خانے میں رکھ کر چابیاں مجھے دے دو۔ تھانے کی فائل میں مسروقہ مال کی جو تفصیلات لکھی تھیں ان میں یہ تحریر تھا کہ تمام زیورات ایک اٹیچی میں تھے جو چمڑے کا تھا اور چھوٹے سائز کا تھا، رقم بھی اسی میں تھی۔ یہ اٹیچی ٹرنکوں کے اوپر پڑا رہتا تھا، اسے تھانے ایکسیبٹ کے طور پر رکھا گیا تھا، لیکن نوکرانی کہہ رہی تھی کہ زیورات ایک ٹرنک میں رکھے رہتے تھے اور یہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ذہن اسی کو قبول کرتا تھا، لوگ گھروں میں زیورات اور رقم والے ٹرنک دوسرے ٹرنکوں کے نیچے رکھتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زیورات اور رقم چمڑے کے ایک اٹیچی کیس سے چوری کیے گئے ہیں؟ معلوم ہے صاحب، میں کیا بتاؤں۔ اس اٹیچی کیس میں مالکن اپنی کتابیں، رسالے، پیڈ وغیرہ رکھا کرتی تھی۔ اگر اس نے اس رات زیورات اس اٹیچی کیس میں رکھ دیے ہوں جس رات وہ قتل ہوئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس رات جب تک میں اس گھر میں رہی مالکن نے ٹرنک سے زیورات نہیں نکالے تھے۔ تم کتنے بجے اس گھر سے فارغ ہو کر اپنے گھر گئی تھی؟ میں نے وقت نہیں دیکھا تھا صاحب، 9 بج چکے ہوں گے۔ کیا چھوٹا سیٹھ تمہاری موجودگی میں باہر نکلا تھا؟ وہ شاید 8 ساڑھے 8 بجے گھر سے نکلا تھا۔ نہیں، وہ تو شام سے پہلے گھر سے نکلا تھا، وہ کھانے پر واپس نہیں آیا تھا۔ مالکن نے اکیلے کھانا کھایا تھا۔ میں روزمرہ کے وقت پر اپنے گھر چلی گئی تھی، صبح آئی تو آگے گھر ہی اجڑا ہوا دیکھا۔ گھر میں کون تھا؟ پولیس کا سپاہی باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ محلے کی عورتوں سے مجھے پتہ چلا کہ تمہیں تھانے نہیں بلایا گیا تھا یا کسی نے تمہیں کچھ کہا یا پوچھا تھا؟
نہ تھانے بلایا گیا، نہ کسی اور نے کچھ پوچھا۔ ہاں، چھوٹے سیٹھ کے پتا جی نے دوسرے دن مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ کوٹھی میں بہت دور رہتے ہیں۔ میرے لیے انہوں نے تانگا بھیجا تھا۔ وہاں گئی تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹے سیٹھ کے گھر چوری ہو گئی ہے اور رانی کو چوروں نے قتل کر دیا ہے۔ پھر بڑے سیٹھ جی نے مجھے اس مہینے کی تنخواہ 25 روپے فالتو دے کر کہا کہ تم گھر کی کوئی بات کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس تمہیں بھی شک میں پکڑنا چاہتی تھی، لیکن میں اس تھانے دار کو بتا آیا ہوں کہ یہ نوکرانی بہت ہی شریف اور دیانتدار عورت ہے۔ میں تمہیں کسی اور گھر میں نوکری دلا دوں گا، تم خاموش رہنا۔ یہ عورت ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوئی۔ اس کے بیان سے یہ سراغ تو نہیں ملتا تھا کہ قاتل کون ہے، البتہ ہمارا یہ شک پختہ ہو گیا کہ اس تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر نروتم داس نے تفتیش میں گڑبڑ کی ہے۔ نروتم داس کوئی نالائق تفتیشی افسر نہیں تھا۔ اس نے میرے شک کے مطابق رشوت لی ہوگی۔ اگر قاتل مقتولہ کا خاوند ہی تھا تو اس کا باپ اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیا ہوگا۔ یہ بات بھی تھی کہ ہندو خاندان تھا اور انسپکٹر نروتم داس بھی ہندو تھا۔ ہندوؤں میں ویسے بھی قتل جیسی سنگین وارداتیں نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو اونچے نام والا خاندان تھا اور اس خاندان کے پاس دولت تھی۔ مقتولہ کے سسر نے اس ہندو تھانے دار کو خرید لیا ہوگا۔ اس نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنی دولت اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے انتہائی کوشش کی ہوگی۔ نوکرانی کے سینے سے جو باتیں باہر آ گئی تھیں، یہ ہمارا کمال تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے مقتولہ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اسے اچانک یاد آ گیا کہ اسے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت شروع کر دی کہ میں ان سیٹھوں کو نہ پتہ چلنے دوں کہ اس نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دیں کہ اس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ سی آئی اے نے نہ کبھی کسی تھانے میں بیٹھ کر تفتیش کی تھی، نہ اب کرتی ہے۔ پولیس کی اس برانچ کا الگ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، جہاں تفتیش میں 3rd ڈگری یعنی ایذا رسانی کو خاص مقام حاصل ہے۔ وہاں سوال و جواب کم اور دستی کارروائی زیادہ چلتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں پنجاب کے دوآبا کے علاقے میں جہاں ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں روزمرہ کا معمول تھا، سی آئی اے کو درلی جتھا کہا جاتا تھا۔ درلی چمڑے کا بنا ہوا چھتر سا ہوتا تھا۔ ملزم یا مشتبہ کو مرغا بنا کر اس کے جسم کے پچھلے حصے پر یہ درلی ماری جاتی تھی۔ بڑے بڑے نامی گرامی قوی ہیکل ڈاکو درلی کی 2-3 ضربیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل تو 3rd ڈگری کے سائنسی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض مجتمعوں کو ہلکی سی اذیت بھی نہیں دی جاتی۔ انہیں کھانے میں امریکہ کی سی آئی اے کی بنائی ہوئی دوائیاں دے دی جاتی ہیں جو برین واشنگ کا کام کرتی ہیں۔ انسپکٹر والٹر نے جب یقین کر لیا کہ تفتیش میں گڑبڑ ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ کی آمیزش اتنی زیادہ ہے کہ اصل قاتل کو بچانے کی کوشش واضح ہے، تو اس نے کہا کہ ان سب کو اپنے ہیڈ کوارٹر لے چلو۔ اس کیس کی فائل ہم نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ انسپکٹر نروتم داس کو بھی ساتھ لے لیا اور ہم اپنے ہیڈ کوارٹر جا پہنچے۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے کہا کہ میں مقتولہ کے خاوند اور اس کے سسر کو بتا دوں کہ یہاں تفتیش کیسی ہوگی اور ان کے لیے بہتر کیا ہے۔ سیٹھ صاحب، میں نے مقتولہ کے سسر کو الگ لے جا کر کہا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ہندوستانی اس انگریز انسپکٹر کے ساتھ ہوں۔ میں نہ ہوتا تو اب تک آپ اور آپ کا بیٹا تفتیش والے کمرے میں الٹے لٹکے ہوئے ہوتے۔ ان کمروں میں انگریز پولیس افسروں کے ہاتھوں کئی ہندوستانی مارے گئے ہیں اور کئی ایذا رسانی سے ہمیشہ کے لیے دماغی لحاظ سے معذور ہو گئے۔ آپ مجھے یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے ڈرنے کی بجائے عجیب رعونت سے مجھ سے کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی بہو کو میں نے قتل کیا ہے؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بالکل علم نہیں کہ آپ کی بہو کو کس نے قتل کیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بالکل صحیح بتا دیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو جھوٹ آپ پہلے بول چکے ہیں وہ آپ یہاں آ کر نہ دہرائیں، ورنہ آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات کچھ اور ہے اور تھانے میں کچھ اور بتائی گئی ہے تو مجھے اب بھی بتا دیں۔ میں آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں اور اتفاق سے اس انگریز انسپکٹر کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم ہیں۔
میں اس شخص کے ساتھ سچے دل سے ہمدردی نہیں کر رہا تھا، میری ہمدردی اور وفاداری اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تھی، لیکن وہ پکا ہندو تھا اور اس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رسوخ بھی۔ وہ سیاسی آدمی تھا، اس کے رویے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ جس طرح دلیری اور خود اعتمادی سے بولتا تھا، اس سے مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ اس نے تفتیش میں گڑبڑ نہیں کرائی اور اسے اور اس کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں کہ قاتل کون ہے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ انسپکٹر والٹر نے مجھے بلا لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے وہ ساری گفتگو سنائی جو سیٹ کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اپنی رائے یہ دی کہ اس شخص کے دماغ پر پیسہ سوار ہے، اس کا دماغ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، فالتو بات بند، امرناتھ کو اندر لیا۔ وہ فوراً تفتیش کا اگلا اور اہم مرحلہ شروع کر رہا تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان لوگوں پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ امرناتھ مقتولہ کے خاوند کا نام تھا۔ میں اسے اندر لے گیا۔ انسپکٹر والٹر نے اسے فرش پر اکڑوں بٹھا دیا۔ ایک امیر زادے کے لیے فرش پر بیٹھنا ہی ایک اذیت تھی۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے اشارہ کیا اور ایک کوڈ لفظ بولا۔ یہ CIA کے اسٹاف کے خفیہ کوڈ تھے۔ میں باہر نکلا اور پہلوانوں جیسے جسم کے ایک کانسٹیبل کو اندر لے گیا۔ اسے امرناتھ کے کندھوں پر اس طرح بٹھا دیا جس طرح سٹول پر بٹھایا جاتا ہے۔ کانسٹیبل کی ادھر پیٹھ تھی جدھر امرناتھ کا منہ تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھا تھا جسے پاؤں پر بیٹھنا کہتے ہیں۔ کانسٹیبل کے وزن سے وہ جھک گیا۔ کانسٹیبل کے پاؤں فرش پر تھے۔ امرناتھ کراہنے لگا۔ میں اور انسپکٹر والٹر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے باری باری اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہم اس کے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ قتل کی شام اس نے گھر کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد اپنے باپ کے گھر چلا گیا تھا اور دونوں کوئی حساب کتاب کرتے رہے تھے۔ اس نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ اس کا باپ گھر ہی تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ وہ جوان آدمی تھا، اس میں ابھی برداشت تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ اس نے انسپکٹر نروتم داس کو جو بیان دیا ہے وہی صحیح ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں باہر نکلا تو امرناتھ کا باپ میرے پاس آیا۔ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے جانے کی اجازت دیں، میں اپنے وکیل کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ آپ شامل تفتیش ہیں، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی سیٹ صاحب۔ یہ تھانہ نہیں اور یہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت بھی نہیں۔ اگر نوبت مقدمے تک پہنچ گئی تو آپ کو وکیل کرنے اور صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ابھی آپ تفتیش بھگتا لیں۔ امرناتھ کو اسی کمرے میں رہنے دیا۔ 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ امرناتھ کو سونے نہ دیں اور اس کی خاطر تواضع کرتے رہے۔ انہوں نے اسے زود و کوب نہیں کرنا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے کہ آج کی رات کیا کرنا ہے، اسے سوائے پانی کے کچھ نہیں دینا تھا۔ ہم دونوں انسپکٹر تفتیش کے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور انسپکٹر نروتم داس کو وہاں بٹھا لیا۔ پہلے تو اسے سمجھایا کہ اس نے جو گھپلا کیا ہے وہ بتا دے اور ہم اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس انسپکٹر پردہ ڈالنے پر آ جائے تو پہاڑ بھی نظروں سے اوجھل کر سکتے ہیں۔ لیکن نروتم داس کو اتنی شے حاصل تھی کہ وہ ہماری بات پر آ ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے چمڑے کا ایک اٹیچی کیس اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ زیورات اور رقم اس میں سے نکلی ہے۔ کیا تم نے اس پر انگلیوں کے نشان دیکھے تھے؟ نشان نہیں ملے تھے۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے گھر کی نوکرانی کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سے پوچھ گچھ کی تھی، باقاعدہ شامل تفتیش نہیں کیا تھا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نروتم بھائی، کیا تمہیں اپنی سروس کی کوئی فکر نہیں؟ سروس کی بات مت کرو مسٹر ملک، انسپکٹر والٹر نے کہا، جیل کی بات کرو۔ یہ شخص اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جیل کا گیٹ کھول رہا ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ انسپکٹر نروتم داس، اپنے آپ کو لائن حاضر سمجھو، ادھر ہی رہو، ہم ابھی تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ انسپکٹر نروتم داس نے مظلوم بن کر فریادیں شروع کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا۔ انسپکٹر والٹر صاحب بہادر، میں نے ابھی تفتیش ختم نہیں کی۔ میں مانتا ہوں کہ وقت زیادہ گزر گیا ہے لیکن تفتیش جاری ہے۔ ابھی تو میں نے معلوم نہیں کس کس کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ تم نے کیس کو آخر میں عدم پتہ لکھنا تھا۔
اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بڑا اچھا نکتہ پیدا کر لیا تھا، اسے وہ اپنی صفائی میں عدالت میں بھی استعمال کر سکتا تھا، مگر اس کا یہ نکتہ اس وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا کہ تفتیش میں اس نے 1 مہینے سے زیادہ دن گزار دیے تھے، اور یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے قاتل کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں اور انسپکٹر والٹر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہم نے صبح 5 بجے واپس آنا تھا۔ ہمیں تو صرف یہ کامیابی ہوئی تھی کہ یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس واردات کی تفتیش میں گڑبڑ کی گئی تھی۔ یہ معلوم کرنا ابھی باقی تھا کہ قاتل کون ہے، یہی اصل مسئلہ تھا۔ صبح 5 بجے ہم دونوں واپس آئے، ہمارے دماغ تر و تازہ تھے، اور جب میں نے امر ناتھ کو کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا۔ جسمانی طور پر اس کی حالت بہت بری تھی۔ اسے سب سے زیادہ جو اذیت ملی وہ یہ تھی کہ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا۔ صرف سگریٹ نوشی کے عادی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ 15-16 گھنٹوں میں 3 پیکٹ سگریٹ پینے والے کو اتنا عرصہ سگریٹ کا ایک کش بھی نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہیڈ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ امر ناتھ ساری رات ان سے سگریٹ کے ایک کش کے لیے منتیں کرتا رہا، اور ایک بار رو بھی پڑا تھا۔ اسے ہلکی ہلکی اذیتیں بھی دی جاتی رہی تھیں، اور ہیڈ کانسٹیبل اسے بتاتے رہے تھے کہ اسے عیسیٰ رسانی کے کیسے کیسے مرحلوں سے گزارا جائے گا۔ اسے وہ بڑی ہیبت ناک باتیں سناتے رہے تھے۔ ایک ہی رات میں اس کا حلیہ اور رنگ و روپ بگڑ گیا تھا۔ "ایک سگریٹ پلا دو"، مجھے اور انسپکٹر والٹر کو دیکھتے ہی اس نے کراتے ہوئے کہا۔ "پوری ڈبیا ملے گی، سچ بول دو"۔ سگریٹ کی طلب کے علاوہ اسے مزید اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ "میں سچ بولوں گا تو بھی آپ نہیں مانیں گے۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ میری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تفتیش غلط ہوئی ہے اور چوری نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو یا تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں"۔ "میں ہوش میں ہوں انسپکٹر صاحب"۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت دور کھڑا بول رہا ہو۔ "ایک سگریٹ دے دو، میں آپ کو صحیح واقعہ بتاؤں گا"۔ "خالی پیٹ سگریٹ نہیں دینا، پہلے اسے کچھ کھانے کو دو"۔ اس کے لیے انڈے، مکھن، ٹوسٹ، جیم اور چائے منگوائی گئی، جو وہ اس طرح کھانے لگا جیسے اسے ہماری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ اس کے بعد اسے سگریٹ دیے گئے۔ میں اس رات اپنے باپ کے گھر نہیں گیا تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ رات 11 بجے کے قریب میں واپس آیا۔ بیوی سوئی ہوئی تھی، زیرو کا بلب بیڈ روم میں جل رہا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور سو گیا۔ دوستوں کے ساتھ وسکی پی تھی۔ اس کا بھی اثر تھا کہ میں نے بیوی کو اچھی طرح نہ دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی یا مری ہوئی ہے۔ یہ میں نے 3 بجے دیکھا۔ میری آنکھ کھلی، بیوی کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی جس طرح میں نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو مجھے اس کا منہ کھلا ہوا نظر آیا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی بتی جلائی، بیوی کو اچھی طرح دیکھا، وہ مری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو ٹیلی فون پر بتایا، وہ دور رہتا ہے۔ وہ جب آیا تو انسپکٹر نروتم داس اور اس کے سٹاف کے 3 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ انسپکٹر نروتم نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس نے لاش دیکھ کر کہا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس نے میرے باپ سے کہا کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، مقتولہ کو اپنے خاوند نے قتل کیا ہے۔ اس نے مجھ پر قتل کا الزام لگا دیا۔ میں نے اور پتا جی نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ الزام غلط ہے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ وہ مجھے گرفتار کرے گا۔ آخر ہم نے اسے رشوت پیش کی، اس نے 10,000 روپیہ مانگا۔ یہاں سوال میری عزت کا تھا۔ پتا جی نے سودا منظور کر لیا۔ نروتم داس نے کہا، یہ رپورٹ لکھواؤ کہ اٹیچی کیس سے زیورات چوری ہو گئے ہیں اور رقم بھی، اور میں اسے ڈکیتی کی واردات لکھ لوں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ تمہاری بیوی کو چور قتل کر گئے ہیں۔ اس نے شور مچانے کی کوشش کی ہوگی یا چوروں کے پیچھے دوڑ پڑی ہوگی۔ زیورات اور روپے کہاں تھے؟ ٹرنک میں تھے یا اٹیچی میں جو تھانے میں رکھا ہے؟ ٹرنک میں۔ وہ تو اب بھی اسی ٹرنک میں رکھے ہوئے ہیں، چوری تو نہیں ہوئے۔ اور رقم کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ بھی چوری نہیں ہوئی۔ ہم اتنی زیادہ رقم گھر میں رکھتے ہی نہیں، ہماری رقمیں بینک میں جاتی آتی رہتی ہیں۔ یہ تو انسپکٹر نروتم داس نے کہا تھا کہ کہنا کہ مال جو گیا ہے وہ اس اٹیچی میں تھا۔
اس شخص نے ذرا لمبا بیان دیا تھا۔ میں نے اور انسپکٹر والٹر نے اس پر بہت جرح کی تھی۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسپکٹر نروتم داس نے اس پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا تھا اور 10,000 روپیہ رشوت لے کر واردات کی نوعیت بدل دی تھی۔ امرناتھ انسپکٹر والٹر کے ایک سوال کا جواب دے رہا تھا کہ میری ہنسی نکل گئی۔ انسپکٹر والٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کام کے دوران وہ مکمل طور پر سنجیدہ رہا کرتا تھا۔ اسے میری ہنسی اچھی نہ لگی لیکن اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا یہ احمقوں کا ٹولہ نہیں انسپکٹر والٹر؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذہن جو کچھ گھڑتا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ امرناتھ چپ ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہانی اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوتا تو وہ دلچسپی سے سنتے اور اسے سچی کہانی کہتے۔ اس بدبخت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ CIA کے 2 انسپکٹروں کو بیان دے رہا ہے جن میں ایک انگریز ہے۔ انگریز اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور میں تو تفتیش کے معاملے میں انگریزوں سے بھی بدتر تھا۔ آج اپنے قانون کی دھجیاں اڑتی دیکھتا ہوں تو دل کو بہت دکھ ہوتا ہے اور انگریزوں کا کردار یاد آتا ہے کہ اپنے قانون کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دلانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ امرناتھ نے آدھا پردہ اٹھایا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنی پیشہ ورانہ ذہانت سے معلوم کر لیا تھا کہ تفتیش میں سنگین قسم کی گڑبڑ کی گئی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قاتل پر پردہ ڈالا جائے۔ امرناتھ نے انسپکٹر نروتم داس کو تو ننگا کر دیا لیکن ایسا بیان دے کر کچھ حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جسے کوئی بھی تفتیشی افسر صحیح تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میں کہانی کو طوالت سے بچانے کی خاطر امرناتھ کا پورا بیان نہیں سنا رہا اور جن باتوں پر ہمیں شک ہوا میں وہ بھی الگ الگ کر کے نہیں سنا رہا۔ ایک بات ضرور سناؤں گا۔ امرناتھ نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سوئی ہوئی لگتی تھی، اس کے جسم پر پورے کپڑے تھے، پلنگ پر زبردستی اور مزاحمت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا تھا لیکن جسم پر تشدد کا کوئی ایک بھی نشان نہیں تھا۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ چوری یا ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہوئی ہوتی اور چور مقتولہ کے قاتل ہوتے تو لاش پلنگ پر نہ ہوتی، اسے فرش پر اور ٹرنکوں والے کمرے میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ مقتولہ نے پلنگ سے اٹھ کر شور مچانے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر باہر سے کوئی مقتولہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کی نیت ڈکیتی کی نہیں تھی تو مقتولہ کی لاش یوں پرسکون طریقے سے پلنگ پر نہ پڑی ہوتی۔ وہ خوبصورت بلکہ زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس پر مجرمانہ حملہ قدرتی اور لازمی تھا۔ اگر چوری بھی نہ ہوئی اور مجرمانہ حملہ بھی نہ ہوا تو یہ قتل انتقامی تھا۔ قاتل قتل کی نیت سے ہی آیا تھا۔ تمہاری ایسی دشمنی کس کے ساتھ ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو قتل کر گیا؟ جواب دینے سے پہلے سوچ لو۔ ہم نے ابھی کئی اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی ہے، پھر ہم اس آدمی کو تمہارے سامنے لائیں گے جس کا تم نام لوگے۔ ایسی دشمنی تو کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ تم نے کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز دوستی بنا رکھی ہوگی؟ نہیں جی۔ تمہارا باپ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی بدمعاش تھی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ آزاد خیال تھی۔ مجھے اتنی زیادہ آزادی پسند نہیں تھی۔ کیا وہ تمہارے قابو سے نکل گئی تھی؟ یہی سمجھ لیں۔ تم اس کو کس سے ملنے سے روکا کرتے تھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا کہ جیسے اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس کی نوکرانی نے ہمیں مقتولہ کے ساتھ اس کے تعلقات کی بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ ہم دونوں انسپکٹر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ تم نے اسے کبھی روکا نہیں تھا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ تم سے نفرت کرتی تھی، اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا، تم اس پر بدچلنی کے الزام لگاتے رہتے تھے۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ قتل سے 1 روز پہلے تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ بولو، ٹھیک ہے یا غلط؟ میرا خیال ہے میری نوکرانی نے آپ کے کان بھرے ہیں۔ میری بیوی اس نوکرانی کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی، اس لیے نوکرانی اسی کی طرفداری کرتی تھی۔ اب اس عورت نے آپ کو میرے خلاف جھوٹی باتیں بتا دی ہیں۔ بکو مت۔ اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ انسپکٹر والٹر نے اسے بتایا کہ اس لڑائی میں مقتولہ نے امرناتھ سے کیا کچھ کہا تھا اور امرناتھ نے اسے کیا کہا تھا۔
لیکن اس سے آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، امرناتھ نے ایسی آواز میں کہا جیسے رو رہا ہو۔ پہلے انسپکٹر نروتم داس نے مجھ پر الزام عائد کیا تھا کہ اپنی بیوی کو میں نے خود قتل کیا ہے، اب آپ وہی الزام عائد کر رہے ہیں۔ پولیس کا کوئی بھی افسر یہ کیس سنے گا تو سب سے پہلے تم پر شک کرے گا۔ میری بات غور سے سنو چھوٹے سیٹھ امرناتھ جی، جہاں تم نے اتنے سچ بولے ہیں تو یہ بھی بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس نے بڑی شدت سے انکار کیا۔ انسپکٹر نروتم داس نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا تھا، آپ 12,000 لے لیں۔ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھا جیسے ہماری بولی کا انتظار کر رہا ہو، پھر بولا آپ خود بتائیں۔ 15,000؟ یہ 10، 12 اور 15,000 روپے آج کے نہیں تھے، انہیں آج کے 1,00,000، 1.5 اور 2,00,000 سمجھے۔ تم ابھی اپنے ٹھکانے پر چلو۔ انسپکٹر والٹر نے امرناتھ سے کہا، اب کیا ہوگا؟ ہم تمہیں سوچنے کی مہلت دے رہے ہیں، کچھ خود سوچنا، کچھ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اسے اسی کمرے میں بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے اب پھر سگریٹ کے بغیر رکھو اور اپنا عمل جاری رکھو لیکن شدید نہیں۔ ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے انسپکٹر نروتم داس کو بلایا۔ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار اور چالاک سمجھ رہے ہو۔ یہ لوگ عادی مجرم اور ڈکیت نہیں جو کئی کئی دن CIA کی مار کھا سکتے ہوں۔ یہ تو صرف ایک رات میں بول پڑا ہے۔ ایک سگریٹ کے عوض اس نے تمہارا پردہ اٹھا دیا ہے۔ اچھا، اقبالی ہو گیا؟ اس نے بڑی آہستگی سے پوچھا۔ اس جگہ کون اقبالی نہیں ہوتا؟ تم پر ابھی تک 10,000 کا نشہ سوار ہے۔ ہوش میں آؤ لالا جی، شہادت کو موڑنے توڑنے اور اپنی مرضی کی شہادت پیدا کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا تھا کہ مقتولہ کے وارث بھی موجود ہیں اور وہ بھی انہی کے پائے کے لوگ ہیں، اور تم بھول گئے ہو کہ CIA بھی موجود ہے۔ میں نے اسے 3-4 باتیں بتائیں جو وہ سمجھتا ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکیں گی۔ ٹھہرو ملک، کیا تم بولو گے یا نہیں؟ بولو ہاں یا نہیں، جلدی بولو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تمہارا بیان 4 روز بعد ہوگا، اور تم جانتے ہو تمہارے یہ 4 روز کس طرح گزریں گے۔ ایک عرض کروں؟ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر پوچھا۔ بولو۔ میرے خلاف مقدمہ نہ بنائیں، محکمانہ کارروائی کرا دیں۔ محکمانہ کارروائی میں اسے زیادہ سے زیادہ یہ سزا ملتی کہ نوکری سے سبکدوش کر دیا جاتا۔ مقدمے میں اسے 2-4 سال سزائے قید ملنی تھی۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ شہادت میں گڑبڑ کر کے ایک قاتل کو بچانا سنگین جرم تھا۔ تم بیان دو۔ انسپکٹر والٹر میری بات نہیں ٹالے گا۔ ہاں ہاں، پہلے یہ پوری بات بتا دے، ہم مدد کریں گے۔ میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں۔ مجھے اس لڑکی کے قتل کی اطلاع امرناتھ کے باپ نے تھانے آ کر دی۔ میں اس سیٹھ کو جانتا تھا، یہ سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اس سے کس پر شک ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک نہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے بیٹے کے گھر چلوں، پھر وہ میرے ساتھ علیحدگی میں بات کرے گا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ کیا تم نے تمام حالات وغیرہ معلوم کر کے FIR تحریر کی تھی؟ نہیں، مجھے معلوم تھا کہ موقع واردات پر جانے سے پہلے کیا کیا کاغذات تیار کرنے، لیکن اس سیٹھ نے مجھے FIR نہ لکھنے دی۔ کہنے لگا کہ پہلے میرے بیٹے کے گھر چلو۔ میں اس کے ساتھ چلا تو گیا، لیکن میں یہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ والا ہے اور مقتولہ کو انہوں نے خود ہی قتل کیا ہوگا۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کو کہا ہے تو میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے اور اثر و رسوخ والا بھی ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی اور خطرے والی بات نہ ہوئی تو میں اس سے اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا ہوں۔ اس سے آگے جو وقوع ہوا وہ میں ذرا مختصر کر کے اور کچھ انہی لوگوں کی زبانی سناتا ہوں۔ انسپکٹر نروتم داس نے امرناتھ کے گھر میں داخل ہو کر اور ان کی رہنمائی میں بیڈ روم میں جا کر دیکھا۔ مقتولہ کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر نروتم داس نے لاش کے جسم کا معائنہ کیا۔ گردن پر نیلے نیلے دھبے نظر آئے۔ ان دھبوں سے اور کھلے ہوئے منہ اور مردہ چہرے پر تکلیف کے آثار سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا۔ انسپکٹر نروتم داس پلنگ اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ امرناتھ کے باپ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔
یہ اس مکان کا ڈرائنگ روم تھا۔ فرنیچر، قالین اور دیگر اشیاء سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنے امیر لوگ ہیں۔ مقتولہ کا خاوند امر ناتھ وہیں تھا۔ پنڈت نروتم جی، میں آپ کو بالکل صحیح بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، آگے آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو گرفتار کر لیں اور چاہیں تو اسی طرح معاملہ گول کر دیں۔ کیا اپنی بیوی کو آپ کے بیٹے نے خود قتل کیا ہے؟ ہاں، لیکن اس نے بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ نیند کی حالت میں اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ ساری بات غور سے سنیں اور میرے بیٹے کی بچت کا کوئی راستہ نکالیں۔ انہیں پوری بات سنا دو۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، انہیں پوری بات سنا دو۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ خواب ہے، لیکن آنکھ کھلی تو یہ ایک حقیقت نظر آئی۔ پورا خواب بیان کرو۔ میں نے خواب میں اپنی بیوی کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ بڑی بیہودہ حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے پہلے اس آدمی کو پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹا، اس کے منہ پر گھونسا مارا، وہ آدمی پیچھے کو گرا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ میری بیوی نے اپنے آشنا کو مجھ سے چھڑانے کے لیے کوئی چیز میری پیٹھ پر ماری۔ میں نے اٹھ کر اپنی بیوی کی گردن دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی اور گردن کو زور سے دبانے لگا۔ دباتے دباتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، پھر ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی۔ اپنی بیوی کی گردن ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں بیدار ہو گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ میں پلنگ پر ہوں اور یہ بیڈ روم ہے۔ پھر مجھے پوری طرح ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے پیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہے جسے میں پوری زور سے دبا رہا ہوں۔ میں نے فوراً اس کی گردن چھوڑ دی۔ بیوی بالکل نہیں ہلی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ مر چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ پر اتنا زیادہ خوف طاری ہوا کہ میں گھر سے بھاگنے لگا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ پتا جی کو اطلاع دے دوں۔ میں نے انہیں ٹیلی فون پر بتایا تو انہوں نے میرا حوصلہ مضبوط کیا اور کہنے لگے کہ ڈرنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ گھر میں صرف میں تھا یا یہ بیوی تھی جو مر چکی تھی؟ بیوی کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا، منہ پورا کھل گیا تھا اور زبان تھوڑی سی باہر آ گئی تھی اور آنکھیں تو زیادہ ہی کھل گئی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زبان اندر کی اور منہ بند کیا لیکن تھوڑا سا کھلا رہا، پھر اس کی آنکھیں بند کیں لیکن وہ بھی تھوڑی سی کھلی رہیں۔ اس کے بعد پتا جی کے ساتھ آپ آ گئے۔ میں اس بیان پر کس طرح یقین کر سکتا ہوں؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی کو امر ناتھ نے خود بیداری کے عالم میں قتل کیا ہے۔ میں آپ کو 2 ڈاکٹروں کے ناموں پتے بتا سکتا ہوں، یہ ان کے زیر علاج رہا ہے۔ امر ناتھ میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی نیند میں اٹھ کر چل پڑتا ہے، کمروں میں گھوم پھر کر واپس اپنے بستر پر آ جاتا ہے۔ اس میں یہ بیماری 10 سال کی عمر میں پیدا ہوئی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ ماں کا پیار کھو جانے سے یہ ہوا کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی۔ انسپکٹر نروتم داس نے ان سے بہت سی باتیں پوچھیں، پھر اس نے اپنا حساب کتاب جوڑا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں سے دولت وصول کی جا سکتی ہے اور اس واردات کی نوعیت بھی بدلی جا سکتی ہے۔ دولت کے علاوہ انسپکٹر نروتم داس ان لوگوں کی مدد اس وجہ سے بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود بھی برہمن تھا۔ اس نے ان سے 15,000 روپیہ مانگا اور 10,000 پر راضی ہو گیا۔ امر ناتھ کے باپ نے اسے پولیس کے 2 ہندو افسروں کا نام لے کر یقین دلایا کہ ان سے مل کر وہ اسے ترقی بھی دلا دے گا اور اگر اس کیس میں اس پر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ بھی رفع کرا دے گا۔ انسپکٹر نروتم داس کے دماغ پر 10,000 کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ جن 2 ہندو افسروں کے سیٹھ نے نام لیے تھے وہ دونوں DSP تھے۔ اس سے بھی نروتم داس خوش ہوا کہ کوئی مشکل آ پڑی تو یہ DSP اس کی مدد کریں گے۔ انسپکٹر نروتم داس نے اس واردات کو ڈکیتی کی واردات بنا دیا۔ اسے بیڈ روم میں ایک اٹیچی کیس پڑا نظر آیا۔ اس نے اس اٹیچی کیس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان سیٹھوں سے کہا کہ اب وہ یہ رپورٹ دیں کہ اٹیچی کیس میں سے اتنے زیورات اور اتنی رقم چوری ہو گئی۔ امر ناتھ کو اس نے یہ کہا کہ وہ اس طرح بیان دے کہ وہ آدھی رات سے کچھ پہلے باہر سے آیا، بیڈ روم میں آ کر دیکھا کہ بیوی مری پڑی ہے، اٹیچی کیس کھلا ہوا ہے اور اس میں سے یہ مال غائب ہے۔ اسے یہ بھی بیان میں شامل کرنا چاہیے کہ یہ کہاں گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ نہیں، اگر یہ دوستوں کا نام لے گا تو ان سب کے بیان لینے پڑیں گے۔ چونکہ یہ دوستوں کے پاس نہیں تھا بلکہ اپنے گھر اپنے بیڈ روم میں سویا ہوا تھا، اس لیے دوستوں کو جھوٹے بیان پر راضی کرنا پڑے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی دوست دھوکہ دے جائے۔
بہترین اور محفوظ بیان یہ ہوگا کہ یہ آپ کے گھر چلا گیا تھا اور یہ اور آپ کاروبار کا حساب کتاب کرتے رہے تھے اور اسی میں آدھی رات ہو گئی۔ اس طرح ایک قتل کی واردات ڈکیتی کی واردات بن گئی اور قتل کا باعث ڈکیتی ثابت کیا گیا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انسپکٹر نروتم داس نے اس واردات کی تفتیش کو دوسری لائن پر ڈال دیا تھا۔ اس نے امر ناتھ اور اس کے باپ کے بیانات لکھ لیے، پھر اس کیس کی فائل کو طرح طرح کی ضمنیوں سے بھرتا رہا، جھوٹے روزنامچے بھی لکھتا رہا۔ یہ اس کی غیر معمولی جرأت تھی جو 10,000 روپے نے اس سے کروائی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کیس اخباروں میں بھی چھپ گیا ہے۔ انگریزی کے اس وقت کے سب سے بڑے اخبار سٹیٹس مین میں بھی اس کی خبر نمایاں طور پر چھپی تھی۔ اخباروں میں مقتولہ کے باپ کے اس قسم کے بیان بھی چھپے تھے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خاوند نے قتل کیا اور ڈکیتی محض ایک ڈرامہ ہے۔ انسپکٹر نروتم داس کے پیٹ میں 10,000 روپیہ جا چکا تھا جو مڈل کلاس کے آدمی کے لیے ایک خزانہ تھا۔ آج کل ساری اخبار اور رسالے پولیس اور دوسرے سرکاری محکموں کے خلاف لکھتے رہتے ہیں لیکن کسی کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ انگریزوں کے زمانے میں کسی محکمے کے خلاف کسی ایک اخبار میں ہلکا سا اشارہ بھی آ جاتا تو سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی تھی۔ یہ حرکت اس اخبار کے خلاف نہیں ہوتی تھی بلکہ اس محکمے میں پوری انکوائری ہوتی تھی کہ اخبار نے کہاں تک سچ لکھا ہے، پھر اس محکمے کی وہ خامی دور کی جاتی تھی۔ دلی میں مقتولہ کے باپ کے بیان شائع ہوئے تو پولیس کا محکمہ چونک اٹھا۔ مقتولہ کے باپ نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو درخواست دی کہ اس کی بیٹی کو قتل ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور اب تک قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس لیے درخواست ہے کہ یہ کیس CIA کو دیا جائے۔ اس کی درخواست پر فوراً حکم صادر کیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کیس اخباروں میں آ گیا تھا۔ اب یہ کیس CIA کے پاس تھا اور صرف ایک رات کے اندر اندر پردے اٹھ گئے اور متعلقہ تھانے کا SHO اقبالی بیان دے رہا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ امر ناتھ کا یہ بیان کہاں تک سچ ہے کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے اور اس نے اپنی بیوی کو گہری نیند اور خواب کی کیفیت میں قتل کیا تھا۔ انسپکٹر نروتم داس کو ہم نے باقاعدہ طور پر زیر حراست لے لیا، اسے حوالات میں بھیج کر امر ناتھ کے باپ کو بلایا اور اسے بتایا کہ نروتم داس گرفتار ہو کر حوالات میں بند ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ اب آپ جھوٹ بولنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے پاس 2 اقبالی بیان آ گئے ہیں، ایک نروتم داس کا اور دوسرا آپ کے بیٹے کا۔ اس کا سر جھک گیا۔ ہم نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کے بیٹے اور نروتم داس نے اپنے بیانات میں کیا کہا ہے۔ ہم نے اسے صرف یہ بتایا کہ مقتولہ اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے اور انسپکٹر نروتم داس نے 10,000 روپیہ رشوت لے کر قتل کے اس کیس کی شکل و صورت ہی بدل ڈالی تھی۔ میرے بیٹے نے یہ قتل ہوش و حواس میں نہیں کیا، اس نے بڑی اداسی اور ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ امر ناتھ نے نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، لیکن اس کا تو بڑا ہی ٹھوس اور ناقابل یقین ثبوت چاہیے۔ آپ نے 2 ڈاکٹروں کے نام دیے تھے لیکن انسپکٹر نروتم داس نے کیس کی اصل صورت بدل کر ان ڈاکٹروں کے بیان نہیں لیے۔ میں آپ کو ان ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا دیتا ہوں، آپ ان سے تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان کے بیان لینے کا وقت گزر گیا ہے۔ اگر اب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خود ہمارے دل میں یہ شک پیدا کرے گا کہ جس طرح آپ نے ایک پولیس انسپکٹر کو رشوت دی ہے، اس طرح ان دونوں ڈاکٹروں کو بھی رشوت دے کر آپ بیان دلوا دیں گے۔ ہمارا شک یہ ہے کہ آپ نے ان 2 ڈاکٹروں کو تیار کر رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں، امر ناتھ کے پاس ڈاکٹروں کے پرانے نسخے موجود ہوں گے۔ یہ دونوں ڈاکٹر اتنے معزز اور بے غرض ہیں کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ امر ناتھ کی ماں اس کے بچپن میں مر گئی تھی، اس کے بعد اسے کبھی کبھی نیند میں چلنے کا عرصہ لاحق ہو گیا۔ یہ کوئی عجیب و غریب مرض یا عادت نہیں کہ کوئی نیند میں چلتا پھرتا ہے اور واپس اپنے پلنگ پر آ جاتا ہے اور صبح اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ اس مرض کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے اور سوئے ہوئے انسان کو نیند میں چلانا، اسے کہیں ٹھوکر نہ لگنے دینا، گرنے نہ دینا اور واپس پلنگ پر لٹا دینا ذہن لاشعور کا کام ہے۔
اس ذہنی مرض کے بعد مریض نیند میں صرف چلتے ہی نہیں بلکہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کام ادھورا چھوڑ کر یا پورا کر کے پلنگ پر چلے جاتے اور لیٹ جاتے ہیں۔ صبح انہیں رات کی کارگزاری کا ذرا سا بھی علم نہیں ہوتا۔ امرناتھ کے اس مرض کا باعث یہ بتایا گیا تھا، یعنی ماں کی موت۔ یہ قابل یقین تھا۔ اس مرض کی وجوہات اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک سنگین جرم ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی قتل ہو گئی تھی۔ قاتل کے باپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ بیٹے سے یہ قتل گہری نیند کی حالت میں سرزد ہوا ہے، قانون کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ قتل کی یہ وجہ صحیح ثابت کرنا ملزم کا کام تھا۔ ہم نے امرناتھ کے باپ کو باہر بھیج کر امرناتھ کو بلایا۔ اس نے کمرے میں آتی سگریٹ مانگا۔ اسے سگریٹ کی بجائے ہم سے پھٹکار اور لعن طعن ملی، کیونکہ اس نے انسپکٹر نروتم داس کے خلاف رشوت خوری کا ذکر تو کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ اب ہم نے اسے بتایا کہ اس کا باپ اور انسپکٹر نروتم داس بیان دے چکے ہیں، تو اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ویسا ہی بیان دیا جیسا کہ انسپکٹر نروتم داس نے دیا تھا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو واقعی نیند کی حالت میں قتل کیا تھا تو اس کے ذہن لاشعور میں اپنی بیوی کے لیے نفرت اور انتقام کا جذبہ دبا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں۔ ایک مسلمان نواب زادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی یہ دوستی شادی سے پہلے کی تھی، لیکن شادی کے 5-6 مہینے بعد مجھے اس کا علم ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا تعلق بڑا گہرا تھا۔ ویسے بھی یہ لڑکی میرے قابو سے نکل گئی تھی۔ شام کو اکیلی باہر نکل جاتی تھی۔ میں اسے کچھ کہتا تھا تو وہ ایک کے بدلے 10 سناتی تھی۔ میں اسے محبت کا واسطہ دیتا تھا اور وہ مجھے یہاں تک کہہ جاتی تھی کہ مجھے تمہاری صورت سے ہی نفرت ہے۔ مختصر یہ کہ ان دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ امرناتھ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے جب یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی کے تعلقات ایک مسلمان نواب زادے کے ساتھ ہیں، تو اس نے بیوی کو دھمکی دی کہ وہ اسے اس طرح قتل کرے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی، اور وہ مشہور کرے گا کہ اس کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے 3 روز بعد مجھے یہ نواب زادہ ملا۔ کہنے لگا کہ تم نے تو اپنی بیوی کو خالی دھمکی دی ہے، لیکن میں دھمکی دیے بغیر غائب کر دوں گا۔ خبردار، پھر کبھی زبان پر ایسے لفظ نہ لانا۔ میں نے سوچا کہ جس نے اتنی دلیری سے دھمکی دی ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ میں اس سے ڈرنے لگا، لیکن اپنی بیوی کو میں دیکھتا تھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ قتل سے 2 روز پہلے کا۔ اس معاملے میں اپنی بیوی کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ اس سے اگلے روز ہوئی تھی۔ بیوی نے مجھے ایسے الفاظ کہے جو کوئی بزدل آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ ساری رات اور اگلا سارا دن یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ میں کیا کروں۔ قتل کی رات آئی۔ میں نے خواب میں دیکھا۔ اس نے وہی خواب سنایا جو ہم سے پہلے اس نے انسپکٹر نروتم داس کو سنایا تھا۔ اس نے بھی بتایا کہ 2 ڈاکٹروں سے وہ نیند میں چلنے کی بیماری کا علاج کراتا تھا، لیکن یہ بیماری کم نہ ہوئی۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ عدالت میں ان دونوں ڈاکٹروں کو پیش کرے۔ یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ وہ ڈاکٹروں کا بورڈ طلب کرے جو اس کے متعلق اپنی رپورٹ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو نیند کی حالت میں قتل کیا اور اسے نیند میں چلنے پھرنے اور کام کرنے کی واقعی بیماری ہے۔ ملزم کا پاگل پن، انسینٹی ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نوعیت کے ذہنی مرض کو ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ ہمارا یعنی پولیس کا موقف یہ تھا کہ ملزم ذہنی خرابی کا بہانہ کر رہا ہے۔ اس نے دیدہ و دانستہ اور باقاعدگی ہوش و حواس اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اور قتل کا باعث موجود تھا، یعنی مقتولہ کی ایک آدمی کے ساتھ آشنائی اور خاوند کے ساتھ حقارت آمیز سلوک۔ ہم نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا۔ عدالت نے ذہنی مرض کو قبول نہیں کیا۔ امرناتھ کو عمر قید، انسپکٹر نروتم داس اور امرناتھ کے باپ کو 2-2 سال سزائے قید دی گئی۔ ان دولت مند سیٹھوں نے جہاں تک اپیل ہو سکتی تھی دائر کی، لیکن سزا قائم رہی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔